کھانے پینے میں برکت پانے کے طریقے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے پینے میں برکت پانے کے طریقے، یہ مضمون فیضان سنت صفحہ 267 تا 285 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا رب کریم، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ کھانے میں برکت پانے کے طریقے پڑھ یا سن لے، اسے کھانے کا احترام کرنے اور ہمیشہ حلال کھانے کی توفیق عطا فرما اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گری ہوئی روٹی کھانے کی فضیلت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے۔ بعض اوقات بظاہر عمل بہت چھوٹا ہوتا ہے مگر اس کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن ام حرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، روٹی کا احترام کرو کہ وہ آسمان و زمین کی برکات سے ہے۔ جو شخص دسترخوان سے گری ہوئی روٹی کو کھا لے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہم تھوڑی سی جھجک اڑا دیں اور دسترخوان پر گری ہوئی روٹی اور چاول کے دانے وغیرہ اٹھا کر کھا لیا کریں اور مغفرت کے حقدار ٹھہریں۔ طالب مغفرت ہوں یا اللہ، بخش دے بہر مصطفیٰ یا رب۔ روٹی کے ٹکڑے کی حکایت۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے زمین پر روٹی کا ٹکڑا پڑا دیکھا تو غلام سے فرمایا اسے صاف کر کے رکھ دو۔ جب غلام سے شام کو افطار کے وقت وہ ٹکڑا مانگا، اس نے عرض کی وہ تو میں نے کھا لیا۔ فرمایا جا تو آزاد ہے، کیونکہ میں نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو روٹی کا پڑا ہوا ٹکڑا اٹھا کر کھا لیتا ہے تو اس کے پیٹ میں پہنچنے سے پہلے ہی اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب جو مغفرت کا حقدار ہو گیا، میں اس کو غلام کس طرح بنائے رکھوں۔ دینی سوچ۔ سبحان اللہ، ہمارے بزرگوں کی بھی کیسی دینی سوچ ہوا کرتی تھی کہ گری ہوئی روٹی کھا کر غلام مغفرت کا حقدار ہو گیا تو آقا نے بھی اپنی غلامی سے آزاد کر دیا۔ یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بھی دینی سوچ اور سنتوں سے حقیقی محبت عطا فرما اور ہمیں بھی توفیق دے کہ جب زمین پر روٹی کا ٹکڑا پڑا دیکھیں ادب سے اٹھا کر چوم کر صاف کر کے کھا لینے کی سعادت حاصل کر لیا کریں۔ یا الہی، سنتوں پر عمل کے معاملے میں ہماری جھجک اڑ جائے اور ہماری مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنتوں سے مجھے محبت دے میرے مرشد کا واسطہ یا رب۔ دسترخوان بڑھاؤ۔ بزرگوں کا معمول یہ ہے کہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد یہ نہیں کہتے کہ دسترخوان اٹھاؤ، بلکہ کہتے ہیں دسترخوان بڑھاؤ یا کھانا بڑھاؤ۔ یہ کہنے میں دسترخوان بڑھنے اور کھانا بڑھنے اور برکت، فراخی اور وسعت کی ضمناً دعا ہوتی ہے۔ جب میں نے رسالہ بھیانک اونٹ پڑھا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دونوں جہاں کی برکتیں پانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہی ہے۔ دعوت اسلامی کی برکتوں کے کیا کہنے، کولکاتہ ہند کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔
ان کا کہنا ہے وہ سنت بھری زندگی سے بہت دور ایک فیشن ایبل نوجوان تھے۔ ایک رات گھر کی طرف آتے ہوئے اثنائے راہ اماموں کی بہاریں نظر آئیں۔ وہ قریب گئے تو پتہ چلا کہ ممبئی سے دعوت اسلامی والے عاشقان رسول کا مدنی قافلہ آیا ہوا ہے، جس کے سبب یہاں سنتوں بھرا اجتماع ہو رہا ہے۔ ان کے دل میں آیا کہ یہ لوگ طویل سفر کر کے ہمارے شہر کولکاتہ آئے ہیں، ان کو سننا چاہیے، لہذا یہ اجتماع میں شریک ہو گئے۔ اختتام پر ان حضرات نے مکتبۃ المدینہ کے رسالے بانٹنے شروع کیے۔ خوش قسمتی سے ایک رسالہ ان کے ہاتھ میں بھی آ گیا۔ اس پر لکھا تھا بھیانک اونٹ۔ وہ گھر آ گئے، کل پڑھوں گا، یہ ذہن بنا کر رسالہ رکھ دیا اور سونے کی تیاری کرنے لگے۔ سونے سے قبل یوں ہی رسالہ بھیانک اونٹ کا جب ورق پلٹا تو ان کی نظر اس عبارت پر پڑی، شیطان لاکھ سستی دلائے مگر یہ رسالہ ضرور پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کے اندر مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اس جملے نے ان کی زبردست رہنمائی کی۔ انہوں نے سوچا واقعی شیطان مجھے یہ رسالہ کہاں پڑھنے دے گا، کل کس نے دیکھی ہے، نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اس کو ابھی پڑھ لینا چاہیے۔ یہ سوچ کر انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ وہ کہتے ہیں مجھے اس پاک پروردگار کی قسم جس کے دربار عالی میں حاضر ہو کر بروز قیامت حساب دینا پڑے گا، جب میں نے رسالہ بھیانک اونٹ پڑھا تو اس میں کفار نابکار کی جانب سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر توڑے جانے والے مظالم کا پرسوز بیان پڑھ کر میں اشک بار ہو گیا۔ میری نیند اچٹ گئی، کافی دیر تک میں روتا رہا۔ راتوں رات انہوں نے عزم کیا کہ صبح ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کروں گا۔ جب صبح والدین کی خدمت میں عرض کی تو انہوں نے بخوشی اجازت مرحمت فرما دی اور وہ 3 دن کے لیے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے کے مسافر بن گئے۔ قافلے والوں نے انہیں بدل کر کیا سے کیا بنا دیا۔ الحمدللہ وہ نمازی بن کر پلٹے، امامہ شریف کے تاج سے سر سج گیا، تن سنتوں بھرے لباس سے آراستہ ہو گیا۔ ان کی ماں نے جب انہیں تبدیل ہوتا دیکھا تو بے حد خوش ہوئی اور خوب دعاؤں سے نوازا۔ عزیز و رشتہ دار سب ان سے خوش ہو گئے۔ الحمدللہ آج کل دعوت اسلامی کی ایک تحصیل مشاورت کے خادم یعنی نگران کی حیثیت سے حسب توفیق سنتوں کی دھومیں مچانے کی سعادت پا رہے ہیں۔ عاشقان رسول لائے جنت کے پھول، آؤ لینے چلیں قافلے میں چلو، بھاگتے ہیں کہاں آ بھی جائیں یہاں، پائیں گے جنتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رسالے تقسیم فرمائیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے دعوت اسلامی کے دینی ماحول نے ایک بے نمازی ماڈرن نوجوان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مکتبۃ المدینہ کی جانب سے شائع ہونے والے سنتوں بھرے رسائل بانٹنے کے بہت فوائد ہیں۔ اس ماڈرن نوجوان نے بھیانک اونٹ نامی رسالہ پڑھا تو تڑپ کر ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے کا مسافر بنا اور سر امامہ شریف سے سج گیا۔ لہذا اپنے عزیزوں کے ایصال ثواب کے لیے عرسوں اور اجتماعات، شادی غمی کی تقریبات، جنازہ و بارات اور جلوس میلاد میں سنتوں بھرے رسائل مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کر کے خوب تقسیم کیجیے۔ شادی کارڈز میں بھی ایک ایک رسالہ نتھی کر دیجیے، شامل کر دیجیے۔ اگر آپ کا دیا ہوا رسالہ پڑھ کر کسی کا دل چوٹ کھا گیا اور وہ نمازی اور سنتوں کا عادی بن گیا تو انشاءاللہ آپ کا بھی دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا۔ ہر مہینے جو کوئی 12 رسالے بانٹ دے انشاءاللہ 2 جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے۔ انگلیاں چاٹنا سنت ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے اور جب فارغ ہو جاتے تو انہیں چاٹ لیا کرتے تھے۔
نہ معلوم کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیوں اور برتن کے چاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ کھانے کی برکتیں حاصل کرنے کا طریقہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، افسوس، 100 کروڑ افسوس، آج کل مسلمانوں کے کھانے کا انداز دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ بہت کم ہی خوش نصیب ایسے ہوں گے جو سنت کے مطابق کھانا کھاتے اور اس کی برکتیں پاتے ہوں گے۔ بیان کردہ حدیث مبارک میں فرمایا گیا تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کھانے کا ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہو۔ ہڈی وغیرہ کو اس قدر چوس چاٹ لینا چاہیے کہ اس پر بوٹی کا کوئی جز اور کسی قسم کے غذائی اثرات باقی نہ رہیں۔ ضرورتاً رکابی میں ہڈی کو جھاڑ لیجیے تاکہ کوئی دانہ وغیرہ اٹکا ہو تو باہر آ جائے اور کھایا جا سکے۔ اگر ہو سکے تو کھانے میں پکے ہوئے گرم مصالحے مثلاً الائچی، کالی مرچ، لونگ اور دار چینی وغیرہ بھی کھا لیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ اگر نہ کھا سکیں تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ بریانی وغیرہ سے ثابت ہری مرچیں نکال کر پھینک دینے کے بجائے ممکن ہو تو کھانا شروع کرنے سے پہلے ہی انہیں چن کر محفوظ کر لیجئے اور آئندہ کسی کھانے میں پیس کر ڈال دیجئے۔ اکثر لوگ مچھلی کی کھال بھی پھینک دیتے ہیں، اس کو بھی کھا لینا چاہیے۔ الغرض کھانے کے تمام اجزاء پر غور کر لیا جائے اور اس کی ہر بے ضرر چیز کھا لی جائے۔ نیز انگلیاں اور برتن اس قدر چاٹیں کہ ان میں کھانے کے اجزاء باقی نہ رہیں۔ انگلیاں چاٹنے کی ترغیب۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگوٹھا، شہادت والی اور درمیانی انگلی ملا کر 3 انگلیوں سے کھاتے دیکھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہنچنے سے پہلے چاٹ لیا، سب سے پہلے درمیانی، پھر شہادت والی، پھر انگوٹھا شریف چاٹا۔ انگلیاں 3 مرتبہ چاٹنا سنت ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، انگلیاں 3 بار چاٹنا سنت ہے۔ اگر 3 بار کے باوجود انگلیوں پر غذا چپکی ہوئی نظر آئے تو زیادہ بار چاٹ لیجئے، یہاں تک کہ غذا کا اثر نظر نہ آئے۔ شمائل ترمذی میں ہے سلطان دو جہاں شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے بعد اپنی انگلیاں 3 بار چاٹتے تھے۔ برتن چاٹنا سنت ہے۔ سردار مکہ مکرمہ سلطان مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جو رکابی اور اپنی انگلیوں کو چاٹ لیتا ہے اللہ اس کو دنیا و آخرت میں آسودہ یعنی سیر رکھتا ہے، آخر میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانے کے برتن کو نہ اٹھایا جائے یہاں تک کہ کھانے والا اس کو چاٹ لے یا کسی اور کو چٹوا دے کہ کھانے کے آخر میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ برتن دعائے مغفرت کرتا ہے۔ حضرت نبیشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کھانے کے بعد برتن کو چاٹ لے گا وہ برتن اس کے لیے استغفار کرے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ برتن کہتا ہے اے اللہ پاک اس کو جہنم سے آزاد کر جس طرح اس نے مجھے شیطان سے نجات دی۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سنا ہوا یعنی آلودہ برتن بغیر صاف کیے پڑا رہے تو اس سے شیطان چاٹتا ہے۔ برتن چاٹنے کی حکمتیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں برتن چاٹنے میں کھانے کا ادب ہے، اس کو بربادی سے بچانا ہے۔ برتن یوں ہی چھوڑ دینے سے
اس پر مکھیاں بھناتی ہیں۔ برتن میں لگے ہوئے کھانے کے اجزاء معاذ اللہ نالیوں گندگیوں میں پھینک دیے جاتے ہیں، جس سے اس کی سخت بے ادبی ہوتی ہے۔ اگر ایک وقت میں ہر فرد چند دانے بھی برتن میں چھوڑ کر ضائع کر دے تو روزانہ کئی من کھانا برباد ہوگا۔ غرض یہ کہ برتن چاٹنے میں کئی حکمتیں ہیں۔ ایمان افروز ارشاد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیالہ چاٹ لینا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ پیالہ بھر کھانا تصدق کروں، یعنی چاٹنے میں چونکہ انکسار ہے لہذا اس کا ثواب اس صدقے کے ثواب سے زیادہ ہے۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رکابی اور اپنی انگلیاں چاٹے اللہ پاک دنیا و آخرت میں اس کا پیٹ بھرے ہے، یعنی دنیا میں فقر و فاقہ سے بچے، قیامت کی بھوک سے محفوظ رہے، دوزخ سے پناہ دیا جائے کہ دوزخ میں کسی کا پیٹ نہ بھرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کھانے کا برتن چاٹے اور دھو کر اس کا پانی پی لے اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ دھو کر پینے کا طریقہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صرف کھانے کی رکابی ہی کو چاٹنا کافی نہیں، جب بھی کسی پیالے یا گلاس وغیرہ میں چائے، دودھ، لسی، پھلوں کا رس، جوس وغیرہ استعمال فرمائیں ان کو بھی چاٹیے اور دھو کر پی لیجیے۔ اسی طرح سالن یا کسی اور غذا کا اجتماعی کٹورا، کڑھائی یا پتیلا خالی ہو چکا ہے، اس میں معمولی سی غذا باقی رہ گئی ہے تو اس کو اور نکالنے کے چمچ کو بھی ممکن ہو تو صاف کر لیجئے۔ عموماً دیگوں، پتیلوں اور بڑے برتنوں کے اندر کچھ نہ کچھ غذا باقی رہ جاتی ہے جو ضائع کر دی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جتنا ممکن ہو اس سے غذائی اجزاء نکال لیجئے، ایک دانہ بھی ضائع نہ ہونے دیجئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو دھو کر پانی جمع کر کے فریج میں رکھ لیا جائے اور پکانے میں استعمال کر لیا جائے، مگر یہ سب توفیق الہی سے ہی ممکن ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ برتن یا گلاس وغیرہ کو چاٹنے یا دھونے میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ اس سے کھانے کے اجزاء ختم ہو جائیں۔ اگر برتن میں کھانے کے اجزاء لگے رہے تو یہ دھونا نہیں کہلائے گا۔ تجربہ یہ ہے کہ ایک بار دھو کر پینے سے عموماً برتن صاف نہیں ہوتا، لہذا 2 یا 3 بار پانی ڈال کر اچھی طرح اوپری کناروں سمیت ہر طرف انگلی پھرا کر دھو کر پئیں تو بہتر ہے۔ دھو کر پینے کے بعد بچے ہوئے قطرے۔ دھو کر پینے کے بعد بھی رکابی یا پیالے وغیرہ میں چند قطرے بچ جاتے ہیں، لہذا انگلی سے جمع کر کے پی لیجئے۔ پانی یا مشروب پی کر گلاس یا بوتل بظاہر خالی ہو جانے کے باوجود چند لمحوں کے بعد دیکھیں گے تو اس کی دیواروں سے اتر کر پیندے میں چند قطرے جمع ہو چکے ہوں گے، ان کو بھی پی لیجئے کہ حدیث پاک میں ہے، تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ کاش اس طرح دھو کر پینا نصیب ہو کہ کھانے کا وہ برتن، لسی کا گلاس یا چائے کا پیالہ وغیرہ ایسا ہو جائے کہ شناخت نہ ہو سکے کہ اس میں ابھی کچھ کھایا یا شربت وغیرہ پیا گیا ہے۔ گردے کی پتھری کیسے نکلی؟ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے کئی مسائل حل ہو جاتے ہیں اور متعدد امراض کا علاج ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ ان کا 12 دن کا مدنی قافلہ بلوچستان سے واپسی پر کسی اسٹیشن پر اترا۔ قافلے والے انفرادی کوشش میں مشغول ہوئے۔ اس دوران وہاں ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی۔ وہ مدنی قافلوں کی برکتیں لوٹنے کا اپنا ذاتی تجربہ بیان کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ وہ گردے کی پتھری کے سبب سخت اذیت میں تھے۔ ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا تھا۔ دریا اثنا ایک اسلامی بھائی نے ان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے دلاسا دیا کہ گھبرائیے نہیں، مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے، سفر میں دعا قبول ہوتی ہے،
اللہ پاک آپ کا مسئلہ حل فرما دے گا۔ ان کے محبت بھرے انداز نے دل جیت لیا اور یہ 3 دن کے مدنی قافلے کے مسافر بن گئے۔ الحمدللہ 3 روز کے اندر ان کی پتھری نکل گئی۔ انہوں نے جب ڈاکٹر کو بتایا تو حیران رہ گیا، کیونکہ شاید ان کی پتھری اس قسم کی تھی کہ بغیر آپریشن کے اس کا ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں تھا۔ گرچہ بیماریاں تنگ کریں پتھریاں، پاؤ گے صحتیں قافلے میں چلو۔ گھر میں ناچاقیاں ہوں یا تنگ دستیاں، پائیں گے برکتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گرم کھانا منع ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گرم کھانا ٹھنڈا کر لیا کرو، کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ کھانا کتنا ٹھنڈا کیا جائے؟ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کی بھاپ ختم ہونے سے پہلے اسے کھانے کو ناپسند فرماتے۔ گرم کھانے کے نقصانات۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کھانا ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے، مگر یہ ضروری نہیں کہ اتنا ٹھنڈا کر دیں کہ جم کر بد مزہ ہو جائے، بلکہ کچھ ٹھنڈا ہو لینے دیں کہ بھاپ اٹھنا بند ہو جائے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کھانے کا قدرے یعنی کچھ ٹھنڈا ہو جانا اور پھوکوں سے ٹھنڈا نہ کرنا باعث برکت ہے، اور اس طرح کھانے میں تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ تیز گرم کھانے یا خوب گرما گرم چائے یا کافی وغیرہ پینے سے منہ اور گلے کے چھالے، معدے میں ورم وغیرہ ہو جانے کا خطرہ ہے۔ نیز اس پر فوراً ٹھنڈا پانی پینا مسوڑوں اور معدے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کھانے میں مکھی۔ کھانے یا پینے کی کسی چیز میں مکھی گر جائے تو اس غذا کو پھینک دینا اسراف و گناہ ہے۔ مکھی کو غوطہ دے کر نکال دیجیے اور وہ غذا بلا تکلف استعمال کیجیے۔ چنانچہ طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے دو اور پھینک دو، کیونکہ اس کے ایک بازو میں شفا ہے اور دوسری میں بیماری۔ کھانے میں گرتے وقت پہلے بیماری والا بازو ڈالتی ہے، لہذا پوری ہی کو غوطہ دے دو۔ گوشت نوچ کر کھاؤ۔ مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے گوشت کو کھاتے وقت چھری سے مت کاٹو، کیونکہ یہ عجمیوں کا طریقہ ہے، اور گوشت دانتوں سے نوچ کر کھاؤ، کیونکہ یہ زیادہ لذیذ اور خوشگوار ہے۔ اگر گوشت کا بڑا ٹکڑا مثلاً بھنی ہوئی ران وغیرہ ہو تو حسب ضرورت چھری سے کاٹنے میں مذائقہ نہیں۔ 12 سال سے گمشدہ بھائی مل گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سنتیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر فرماتے رہیے۔ علم دین حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دنیا کے مسائل بھی حل ہوتے رہیں گے۔ جیسا کہ دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ ہری پور KP کے پاکستان میں سنتوں بھرے سفر پر تھا۔ اس میں ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ ان کے بڑے بھائی جان روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک گئے ہوئے تھے۔ آج 12 برس ہو گئے، ان کا کوئی عطا پتہ نہیں۔ ان کے 3 بچوں اور ان بچوں کی والدہ کے اخراجات ان کے ذمے ہیں اور تنگدستی کا عالم ہے۔ یہ عاشقان رسول کے ساتھ سفر میں دعا کی نیت سے مدنی قافلے کے مسافر بن گئے۔ مدنی قافلے کے اختتام کے تقریباً 1 ہفتے کے بعد ایک مدنی مشورے میں یہ اسلامی بھائی شریک ہوئے۔ ان کے جذبات قابل دید تھے، رو رو کر فرما رہے تھے الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے کرم ہو گیا۔ 12 سال سے مفقود الخبر یعنی گمشدہ بھائی جان کا فون آ گیا
اور انہوں نے انہیں 1,25,000 روپے بھی روانہ کیے ہیں۔ جو کہ مفقود ہو وہ بھی موجود ہو، انشاءاللہ چلیں قافلے میں چلو، دور ہوں سارے غم ہوگا رب کا کرم، غم کے مارے سنیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دعا قبول نہ ہونے میں بھی حکمتیں۔ الحمدللہ اس طرح کے کئی واقعات ہیں جن میں قافلوں میں سفر کر کے دعا کرنے والوں کی مرادیں پوری ہوئی ہیں۔ بہت سے ایسے بھی ملیں گے جن کی مرادیں پوری نہیں ہوئیں۔ اگر کبھی آپ کی دعا کی قبولیت کے آثار نظر نہ بھی آئیں تب بھی اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے کہ بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ مانگ رہے ہیں اس کے نہ ملنے ہی میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے، جیسا کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت کے والد گرامی حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ احسن الویاء میں فرماتے ہیں، حکمت الہی ہے، کبھی تو براہ نادانی کوئی چیز اس سے طلب کرتا ہے اور وہ براہ مہربانی تیری دعا کو اس سبب سے کہ تیرے حق میں مضر یعنی نقصان دہ ہے رد فرماتا ہے۔ مثلا تو جویائے سیم و زر یعنی دولت کا طلبگار ہے اور اس کے مل جانے میں تیرے ایمان کا خطرہ ہے، یا تو خواہان تندرستی و عافیت یعنی صحت طلب کرتا ہے اور وہ علم خدا میں تیرے لیے موجب نقصان عاقبت یعنی آخرت کے نقصان کا سبب ہے، ایسا رد قبول سے بہتر یعنی ایسی دعا قبول نہ ہونا ہی تیرے لیے مفید ہے۔ اور تو اس آیت مبارکہ عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ترجمہ کنز الایمان، قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت 216 پر نظر کر اور اس رد یعنی دعا قبول نہ ہونے کا شکر بجا لا۔ کبھی دعا کے بدلے ثواب آخرت دینا منظور ہوتا ہے۔ تو حطام دنیا یعنی دنیا کی ذلیل دولت طلب کرتا ہے اور پروردگار عز و جل نفائس آخرت یعنی آخرت کی عمدہ نعمتیں تیرے لیے ذخیرہ فرماتا ہے۔ یہ جائے شکر ہے نہ کہ مقام شکایت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔